حرف کے سائے سے۔ آج ہم ایک اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے بیچ ہیں۔ ایم عالم، ہمارے چینل سے جو سامعین ابھی جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کر دیں، اور جو سامعین ہم سے پہلے سے جڑے ہوئے ہیں وہ ہمارے چینل کو لائک کریں اور شیئر کر دیں، ساتھ ہی اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اس کارواں کے سپہ سالار، ادب کی اعلیٰ قدروں کے امین، میر و غالب کی روایت کے پیروکار، کلاسیکی شاعری کے علمبردار، فطرت کے نظاروں کو اپنے الفاظ کی تسبیح میں پرو کر معاشرے کے بھولے بسرے رسم و رواجوں کو شاہکار بنانے والے، گاؤں کی مدمستیوں، کھیتوں کی پگڈنڈیوں، بیری، آم اور جاموں کو اپنی شاعری میں جگہ دینے والے، گاؤں کی گوری کے الہڑپن اور حسن و جمال کو اپنے گیتوں میں زینت بخشنے والے، اور پرانی روایتوں سے باہر نکل کر جدیدیت کو اپنانے والے ترقی پسند شاعروں میں جن کا نام سر فہرست نظر آتا ہے وہ ہیں جناب اسرار حسن خان۔ جی ہاں، ہم ذکر کر رہے ہیں اردو شعر و ادب کی مائع ناز شخصیت محترم مجروح سلطانپوری صاحب کا۔ یوں تو آپ کا اصل نام اسرار حسن خان تھا۔ آپ کی پیدائش 1 اکتوبر 1919 سلطانپور اتر پردیش میں ہوئی۔ یہ الگ بات ہے کہ مجروح نے اپنے غلام ہندوستان میں آنکھیں کھولیں، لیکن ساری زندگی آزاد ہندوستان میں گزاری۔ مجروح کے والد مجروح کو عالم بنانا چاہتے تھے، سو انہوں نے اسرار حسن خان کو مدرسے میں داخلہ دلا دیا۔ حالانکہ کچھ عرصے تک تو انہوں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی، لیکن جلد ہی انہوں نے مدرسے کو خیر باد کہہ دیا اور لکھنؤ کے طبیہ کالج سے حکیمی کی تعلیم مکمل کی۔ لکھنؤ کی شاعرانہ آب و ہوا اور ادبی ماحول نے اسرار پر بھی اپنا اثر دکھایا، اور اسرار حسن خان حکیم سے شاعر مجروح بن گئے۔ حکمت کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مجروح نے فیض آباد کے قصبہ ٹانڈا میں دوا خانہ کھولا، لیکن شاعری نے ان کی حکمت کامیاب نہ ہونے دی۔ دراصل ہوا یوں کہ مجروح جب ٹانڈا میں اپنی حکمت کر رہے تھے، تبھی انہیں وہاں کسی خاتون کے ذریعے عشق کی کھٹی میٹھی یادیں ملی۔ نتیجتاً انہیں دوا خانہ بند کر کے واپس سلطانپور آنا پڑا۔ لیکن اس پہلی محبت کے تجربے نے مجروح کو ایک باکمال شاعر بنانے میں اہم کردار ادا کیا، جس کی مہک وہ ہمیشہ خود میں محسوس کرتے رہے۔ شاید یہ غزل اسی زمانے میں کہی گئی ہوگی، جب دل ہی ٹوٹ گیا تو جی کر کیا کہے۔ مجروح نے جب شاعری شروع کی تب اس دور کے مشہور شاعروں میں جگر مراد آبادی، فراق گورکھپوری، جوش ملیح آبادی، فیض احمد فیض وغیرہ تھے۔ مجروح صاحب کی ذہنی تربیت میں جگر مراد آبادی اور پروفیسر رشید احمد صدیقی کا نمایاں کردار رہا۔ جگر صاحب ایک مشاعرے میں مجروح کو لے کر بمبئی پہنچے تو سامعین میں اس دور کے نامور ہدایت کار AR کاردار بھی موجود تھے۔ کاردار صاحب مجروح کی شاعری سے بہت متاثر ہوئے اور انہیں فلم شاہجہاں کے لیے نغمے لکھنے کا موقع دیا۔ فلم شاہجہاں کے لیے لکھے گئے ان کے اس نغمے کو جب نوشاد نے سروں میں ڈال کر AL سہگل سے گوایا تو یہ نغمہ امر ہو گیا۔ جب دل ہی ٹوٹ گیا ہم جی کے کیا کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ سہگل صاحب نے یہ وصیت کی تھی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی ارتھی کے ساتھ یہ گانا بجایا جائے۔ مجروح صاحب نے تقریباً 55 برس تک فلموں میں شاعری کی اور ایک سے بڑھ کر ایک بے مثال لاجواب غزلیں نغمے فضا میں بکھیرے۔ سب سے بڑا کمال یہ رہا کہ انہوں نے فلمی شاعری میں بھی ادب کو برقرار رکھا۔ مجروح صاحب نے حالانکہ کم کہا، لیکن جتنا کہا خوب کہا اور بہت خوب کہا۔ آپ لوگوں کو فلم دستک کی یہ غزل تو یاد ہی ہوگی۔ ہم ہیں متائے کوچ و بازار کی طرح، اٹھتی ہے ہر نگاہ خریدار کی طرح۔ اس کوئے تشنگی میں بہت ہے کہ ایک جام، ہاتھ آ گیا ہے دولت بیدار کی طرح۔ وہ تو کہیں ہے اور مگر دل کے آس پاس، پھرتی ہے کوئی شے نگاہ یار کی طرح۔
سیدھی ہے راہ شوق پہ یوں ہی کہیں کہیں خم ہو گئی ہے گیسوئے دلدار کی طرح بے پیشہ نظر نہ چلو راہ رفت کا ہر نقش پا بلند ہے دیوار کی طرح مجروح لکھ رہے ہیں وہ اہل وفا کا نام ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں گنہگار کی طرح جب اس غزل کو سور سامراگی لتا منگیشکر نے اپنی آواز دی تو ایک لفظ آئینہ بن کر چمکنے لگا جو آج بھی سننے والوں کو سرابور کر دیتی ہے۔ مجروح کی شاعری خیالوں اور جذبات کا ایک ایسا گلدستہ ہے جس میں زندگی کے سبھی رنگ کے پھول اپنی خوشبو بکھیرتے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ انسانی اصولوں اور انسانیت کو اپنی شاعری میں ترجیح دی۔ مجروح کا مجموعہ کلام غزل نام سے شائع ہوا جو ادبی حلقوں میں بہت مقبول ہوا۔ مجروح صاحب جس خوبی سے روایت اور جدید لب و لہجے کی عکاسی اپنی غزلوں میں کرتے ہیں وہ انہی کا خاصہ ہے۔ مجروح سلطانپوری صاحب کو 1965 میں آئی فلم دوستی کے نغمے چاہوں گا میں تجھے سانجھ سویرے پھر بھی کبھی اپنا نام کو تیرے آواز میں نہ دوں گا کے لیے بہترین نغمہ نگار کا فلم فیئر ایوارڈ دیا گیا۔ 1993 میں فلمی دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ دادا صاحب پھالکے سے سرفراز کیا گیا۔ مجروح صاحب کو ان کی ادبی خدمات کے لیے مرزا غالب اور اقبال سمان سے بھی نوازا گیا۔ مجروح صاحب نے ادبی اور فلمی سرگرمیوں کے چلتے دنیا بھر کے تمام ملکوں روس، امریکہ، برطانیہ، دبئی وغیرہ کا دورہ کیا۔ آخر وقت میں وہ پھیپھڑوں کی بیماری میں مبتلا رہے اور بالآخر 24 مئی 2000 کو بمبئی کے لیلاوتی اسپتال میں ان کی موت ہو گئی اور وہ چھوڑ گئے ایسے ہزاروں نغمے جو ان کے چاہنے والوں کو ہمیشہ مسرور کرتے رہیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کر دیں، اور کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ لکھنا نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔